اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی 17ویں شب میں ہم نے قرآن پاک کا 21واں پارہ اول سے لے کر آخر تک نماز تراویح میں پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے۔ یہ پارہ جو ہے 21واں، یہ 19 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ 5 اس کے اندر صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے جس میں سورہ العنکبوت کے جو 3 رکوع ہیں ان کی تلاوت کی گئی۔ العنکبوت جو ہے، جس طرح کہ میں اپنے ظہر کے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مکڑی کو کہا جاتا ہے، اسپائڈر جسے کہتے ہیں۔ اس کے اندر اس کے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ان کی مثال جو مکڑی کا گھر ہے اس کے ساتھ دی گئی۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کی ایک بڑی معرکۃ العرا سورہ مبارکہ، جس کا نام سورہ روم ہے، الف لام میم غلبت الروم۔ جس طرح کہ اکثر ساتھیوں کو معلوم ہے کہ روم ایک علاقے کا نام ہے، اس کی مناسبت سے یہ جو ہے سورہ مبارکہ کا اسم گرامی، کیونکہ اس کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے تو تسمیت الجز بسم الکل کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا اسم گرامی سورہ روم رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بہت ہی مشہور اور معروف سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان جو بہت دانا اور بہت بڑے دانشور اور بڑے عقل مند فرد ہوئے ہیں، جن کے بارے میں بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ نبی ہیں، بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیکوکار اور برگزیدہ بندے ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک حبشی نسل آدمی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل کی دولت سے مالا مال کیا۔ انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں وہ قرآن مجید کے اس سے ایک سورہ ایک رکوع پورے کے اندر وہ جو ہے بیان کی گئی۔ اس کے بعد اول سے لے کر آخر تک یہ سورہ مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ پھر ایک اور مشہور اور معروف سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ السجدہ ہے۔ عام طور پر اس کو الف لام میم السجدہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ آگے جا کے ایک سورت آتی ہے جس کا نام حامیم سجدہ ہے، تو اس کو اس سے جدا کرنے کے لیے کبھی خالی سورہ سجدہ تو کبھی جو ہے وہ سورہ الف لام میم سجدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے اندر آج ہم نے قرآن پاک کی ترتیب اصلی کے اعتبار سے 9واں سجدہ تلاوت کرنے کا بھی شرف و اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور سورہ مبارکہ جس کا نام سورۃ الاحزاب ہے، اس کے جو وہ رکوع ہیں جو 21ویں پارے کے آخر میں ہیں ان کی تلاوت کی گئی، جس میں بڑی معرکۃ العرا باتیں آئی ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اور نبی کی بیویاں تمام اہل ایمان کی مائیں۔ ایک مرتبہ درود السلام۔ ماشاءاللہ بہت ہی معلوماتی سوالات ہوتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے کرم سے ہمارے ساتھیوں نے بہت اچھے سوال فرمائے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا موبائل فون پر قرآن پڑھنے کے لیے وضو میں ہونا ضروری ہے؟ اچھا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا جو ہے یہ مستحب ہے، تو قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے۔ قرآن پاک چھوئے بغیر اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی چاہیے کہ وہ وضو کرے، یہ بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ وضو جو ہے یہ مومن کا قلع ہے، مومن کا قلع ہے۔ مومن اس کے اندر جو ہے وہ ایک قسم سے شیطان کے حربوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر کوئی چھوئے بغیر پڑھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے وضو میں ہونا فرض یا واجب نہیں، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ موبائل پر بھی قرآن پاک پڑھے تو وضو میں ہو۔
اگر کوئی وضو کے بغیر بھی پڑھتا ہے اس پر شریعت کی طرف سے کوئی قدغن یا پابندی نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم قبروں پر بڑے بڑے کتبے جو ہیں وہ لگے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ ہاں، یہ باقاعدہ طور دیکھیے کہ کسی ہستی کا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے تعارف کے لیے کہ کوئی عام بندہ عام قبر سمجھ کر اس کی کوئی بے حرمتی نہ کر بیٹھے۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ایسا دور ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے قبر سے ہٹ جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کرتا، اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ تو یہ ان کے جو قبور ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے اگر کتبے لکھے جاتے ہیں کیونکہ اس کی غرض جو ہے وہ صحیح ہے، تو غرض صحیح ہونے کی صورت میں جو ہے اس کی اجازت ہے۔ بعض یہ رحمت اللہ عالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری نے بھی ایک لکھا ہے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی جو قبر مبارک ہے جب وہ تلاش کی گئی تو وہاں پہ ایک پتھر ملا تھا جو کتبہ بنا ہوا جس پہ لکھا تھا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ یہ بہت عرصہ پہلے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں آئے اور انہوں نے ہر نماز کے شروع اور اختتام کا وقت بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین ایک وقت میں تشریف لائے ہیں، تو جو جہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے نا اس وقت نمازیں پڑھی۔ دوسرے وقت تشریف لائے جہاں پہ نماز کا اختتام ہوتا ہے اس وقت سرکار کے ساتھ مل کے نماز پڑھی، اور یہ عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ یہ جو ہے یہ نماز کا اختتامی اور یہ نماز کا ابتدائی وقت ہے۔ ساتھ کہتے ہیں کہ اسی میں حدیث میں ہے کہ جبریل کہتے ہیں کہ یہ طریقہ پہلے انبیاء کا بھی تھا، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پہلے نبیوں کی امتیں بھی ایسے ہی 5 وقت کی نمازیں پڑھتی تھیں؟ اچھا، یہ مسئلہ ہے کہ پہلی امتوں پر 5 نمازوں کے پڑھنے کا تذکرہ ہر امت پر جو ہے وہ کسی مقام پر نہیں ملا۔ ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز جو ہے وہ حضرت یہ داؤد علیہ السلام نے ادا کی ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ مغرب کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا کی ہے، اور پھر یہ اسی طرح یہ جو ہے انبیاء کرام کے بارے میں یہ باتیں موجود ہیں کہ فلاں 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 نبی نے یہ نمازیں ادا کی ہیں۔ بعض اوقات ان کا ایک ہی نام حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فجر کی نماز کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ واقعہ ملتا ہے۔ تو اب کل ملا کر 5 نمازیں پہلے نبیوں کی سنت ہیں، تو ہر نبی کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں اس طرح کا جو ہے کہیں کسی مقام پر پڑھنے کے لیے نہیں ملا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ واقعہ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملی، پھر 5 کر دی گئی ہیں، اس واقعے کو حدیث کی روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ جو ہے نا اس کو واقعے کو یہ میرے پڑھنے میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی ہے کہ پہلی امتوں پر جو ہے وہ 5 نمازیں کسی امت پر فرض کی گئی۔ یہ ضرور ملتا ہے کہ فلاں 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 نماز جو ہے وہ پہلے نبیوں نے پڑھی۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے 50 نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں کہ آپ تشریف لے جائیں، میں تو اس بات کا تجربہ کر چکا ہوں کہ میری امت جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکی تھی۔ پھر سرکار تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کچھ کم فرمائی، پھر آئے، پھر عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر گئے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ 5 کام ہوتی رہیں، ایک روایت میں 10 کے کام ہونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آخر میں 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر عرض کیا سرکار ایک مرتبہ پھر تشریف لے، تو سرکار نے عرض فرمایا کہ اب مجھے بار بار جا کے اللہ کی بارگاہ سے حیا آتی، میں جو ہے نا 5 مل گئی اس کو لے چلوں گا۔ پھر یہ بھی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے عین مطابق ہے کہ پڑھیں گے 5 اور ثواب ان کو 50 کا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے ہماری بارگاہ سے اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں۔ ایک نیکی جتنا کسی نے عمل کیا ہے ہماری نیکیوں کا اجر جو ہے اس کو 10 گنا سے عطا کیا جاتا ہے۔ 5 پڑھیں گے تو ان کو ثواب 50 کا ملے گا، اگر کسی کی 5 رہ گئی اس کے ذمہ 5 ہی ہوں گی نہ کہ 50 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں جواب دیں۔ کفر و شرک کے بارے میں، اور دوسرا جب نماز میں آدمی کھاتے ہیں موبائل اور اس کو آف کرتے ہیں، جیسا دیکھیں
کچھ میسج کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا نماز ادا کرنی؟ اچھا، حالت نماز کے اندر جو ہے موبائل کے ساتھ کھیلنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز اس سے بندے کی ٹوٹ جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل کثیر ہے، تو عمل کثیر کے ساتھ نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی، جبکہ عین حالت نماز میں کرے۔ ہاں کسی کو یہ دھوکہ پڑا ہو، کسی بندے نے سنتیں پڑھ لی ہو، پیر پہ بیٹھ گیا ہو، بیٹھنے کے بعد فرض کا انتظار کرتا ہو، تو سنتیں پڑھ کے فرض کے انتظار کرنے کے دوران کسی نے موبائل دیکھا ہے تو پھر جو ہے اس سے نماز کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ابھی نماز میں نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بندے نے حالت نماز کے اندر بھی ایسا جان بوجھ کے کیا ہو، لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو یہ ایسا فعل ہے جس سے اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کے بارے میں بتا دیں، اللہ کی ذات، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کر دینا جو ہے یہ شرک، ذات و صفات الہیہ میں کسی اور کو شریک کر لینا، اس کو کہتے ہیں یہ شرک۔ تو یہ حضرت شاہ عبد العاقل محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شرک سے قسمیں، شرک کی 3 قسمیں ہیں، در عبادت و در وجود و در حقیقت۔ کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے وجود میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی حقیقت میں کسی کو شریک کر دینا، اس کا نام شرک۔ کفر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے انکار کو کہا جاتا ہے، یہ کفر ہے۔ شرک بھی ایک قسم کی کفر ہی کی قسم کی۔ کیا سوال تھا، مجھے ذرا دوبارہ بتانا۔ اچھا، یہ ہے مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں قیامت سے پہلے صرف ایک ہی ہستی نے ملاحظہ کیا، اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ یہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، اور وہ بھی زمین و آسمان کی کائنات سے اوپر بلا کر لامقامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ ہاں قیامت کے دن اور بعد از قیامت جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بندوں کو ان کے حسب حال ہوگا۔ اور کوئی سوال اور شاہ فرمائیں؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ ملک الموت جو ہے نا، یہ ہے موت کا فرشتہ، یہ جان نکالنے والے فرشتے کو کہتے ہیں ملک الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جان نکالنے کا اختیار دے دیا ہے، ان کا اسم گرامی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل جو ہے نا، یہ اس کا معنی جو ہے وہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ جیسے اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ایسے ہی اسرائیل کا معنی بھی ہے اللہ کا بندہ۔ یہ ایک بہت بڑے فرشتے ہیں اور فرشتوں میں سردار ہیں، اور اتنے بڑے سردار ہیں کہ ان کو فرشتوں کے رسول ہونے کا جو مرتبہ ہے وہ حاصل ہے۔ ان کی ادنا سی جو گستاخی ہے بندے کو دار اسلام سے خارج کر۔ یہ اور کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ جب وضو کرتے ہیں تو پھر فرسٹ سیکنڈ کرنا پڑنا چاہیے نا، لیکن اور بھی کچھ بول سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں کچھ؟ کیا کہتے ہیں؟ جب ہم وضو کرتے ہیں تو فرسٹ سیکنڈ کرنا پڑتا ہے، اور بھی کچھ بول سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، وضو کے دوران تو بہت سی دعائیں جو ہیں وہ روایات میں آئی ہیں، باقاعدہ طور پہ ان کو پڑھ سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ مستحب ترین عمل یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کی حدیث کے اندر بہت فضیلت ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ سورۃ القدر پڑھنا بھی بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سب یہ شرک اور کفر کا جو سوال آپ نے دیا تھا، تو جب آدمی کالا جادو کرتا ہے تو پھر کیا ہوا، شرک ہے یا کفر ہے؟ ماشاءاللہ، یہ میں نے یہ کہا کہ جو شرک ہے نا، یہ بھی کفر کی ایک بدترین قسم ہے۔ اسی طرح نفاق جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کفر کی ایک بدترین قسم ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ کفر شرک جو ہے نا، یہ مترادف المعنی استعمال کرتے ہیں، کبھی شرک کفر کے معنوں میں، کبھی کفر شرک کے معنوں میں، یہ ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے جادو کا کرنا، جادو کرنے والے پر جو ہے یہ صحیح اعتبار سے فتویٰ کفر ہے، کہ چونکہ وہ مشرک اس اعتبار سے ہو جاتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی طاقت سے وہ مدد لیتا ہے، اس کا ایمان اللہ کی بجائے اس پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے یہ جس میں جو
جادو کرنے والا جادوگر ہے، ساحر ہے، اس پر شرک کا فتویٰ ہے۔ ہاں یہ ہے کسی نے جادو کے توڑ کے لیے اگر کوئی سیکھا ہے جس کے اندر شرک کے لفظ استعمال نہیں ہوتے ہیں تو اس پر کفر شرک کا فتویٰ نہیں۔ بعض کفریہ کلمات ہوتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے بھی کفریہ کلمات کے بولنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ بھائی کسی بندے کو نہیں پتا کہ یہ ٹریگر دبانے سے گولی چل جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، تو لا علمی کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ لا علمی کسی نے ایسے گولی چلا دی ہو، کسی بندے کو خدا نہ کرے لگ گئی، جانور کو لگ گئی تو مر گیا، تو کہتے ہیں لا علمی سے ہوا ہے، نہیں مرنا چاہیے۔ جیسے اللہ معاف کرے۔ میں کہتا ہوں یہ اسی طرح یہ جو کفریہ کلمات بندے کی زبان سے نکلتے ہیں، علم ہو یا نہ ہو، وہ کلمے کفریہ ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو بندہ یہ شر کو نہیں جانتا ہے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ فَيَوْمًا يَقَعُ فِيهِ، یہ فرمایا گیا اس لیے کہ جو شخص شر کی پہچان نہیں کرتا ہے کسی دن اس میں گر جائے گا۔ اب گرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو شر کا نقصان پہنچے گا۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو شوگر ہو تو شوگر والے بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں چیز جو ہے وہ شوگر کو نقصان دیتی ہے، شوگر والے مریض۔ اگر اس کو نہیں پتا ہے، چینی کھاتا ہے نقصان تو ہوگا، میٹھے والی چیز صبح سے لے کر شام تک کھاتا رہتا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو پتہ نہیں تھا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ سر کیا جو اولیاء اللہ ہیں جو اکثر سننے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت بندے کو تجدید ایمان کرنا چاہیے، کیا وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب افتخار صاحب کا بہت اچھا سوال ہے کہ بعض بزرگان دین کے بارے میں یہ ان کی سوانح عمری پڑھتے ہیں، ان کی حالات زندگی پڑھتے ہیں، یا ان کی جو نصیحت ہیں ان کو پڑھتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر روز بندے کو سونے سے پہلے یا ہر وقت تجدید اسلام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اجدد الاسلام بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے تجدید ایمان کرنا کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھنا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، جانے میں ہوا، انجانے میں ہوا، سمجھ کے ہوا، نہ سمجھ کی حالت میں ہوا، جس سے بھی ہو گیا میں تیری بارگاہ سے توبہ کرتا ہوں، نئے سرے سے میں کلمہ پڑھنے کا۔ تو ہر روز جو بندہ ایسا کرتا رہتا ہے یہ ایک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اللہ کے برگزیدہ بندے، اسی لیے کہ ہر وقت ہم کو شیطان کا خطرہ لگا رہتا ہے، اپنے نفس کی شرارتوں کا خطرہ لگا رہتا ہے، کہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کیا کہہ دیا، ہماری زبان سے کیا نکل گیا۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی ہماری نماز عشاء کو، نماز فطر کو، نماز تراویح کو، اس میں پڑھے جانے والے قرآن کو اور ہونے والے اوراد و وظائف کو الہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ آج کی رات تو نے جن کے لیے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ تو ان کو دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا، الہی ہم فقیروں کو بھی اس میں شامل فرما۔ الہی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں تیرے پوشیدہ الطاف تیرے خاص بندوں کے لیے اترتے ہیں، الہی ہم فقیروں کو بھی اس کا ایک چھینٹا عطا فرما۔ الہی ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ ہماری ایک بچی ہے، اس نے دعا کے لیے کہا ہے، اس نے اپنے کاغذات جمع کروائے اپنے ہسبینڈ کے لیے پاکستان سے منگوانے کے لیے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے ان کے لیے دعا فرمائے، الہی ان کی اس مشکل کو آسان فرمائے، اس کے راستے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے۔ ایک ہمارا بچہ ہے درس نظامی کا، اس نے امتحان دے رکھا ہے، ابھی اس کا رزلٹ آنے والا ہے، اس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے کہ میں پچھلے سالوں کے اندر فرسٹ پوزیشن لیتا ہوں، اس سال بھی میرے لیے دعا کریں، الہی اپنے کرم سے اس کو اچھے نمبروں سے پاس فرما، الہی وہ جو چاہتا ہے اس کو ویسا ہی عطا فرما، ہم سب کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما، الہی ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ۔